عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضور ہے دنیا میں سرے آفری نشپا گئی یہ دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی یہ دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا اسے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف سے پہلے میں درود شریف کی فضیلت بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد جو بندہ مجھ پر درود شریف پڑھے گا تو فرشتہ اس کا درود لے کر میرے پاس پہنچائے گا، اور فرشتہ یہ بھی بتائے گا کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود شریف پڑھا، تو میں اس کا جواب بھی دوں گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، مسکرا رہے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اللہ کے رسول آج مسکرا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ تھوڑی دیر پہلے میرے پاس جبریل امین آئے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ جو بندہ آپ پر سلام بھیجے گا میں اللہ اس پر 10 مرتبہ سلامتی بھیجوں گا۔ یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ سلام بھیجیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم پر 10 مرتبہ سلامتی نازل ہوگی۔ اور فرمایا کہ جبرائیل امین نے اور بھی بتایا، فرمایا کہ جو بندہ آپ پر درود شریف پڑھے گا بھیجے گا، درود شریف کا مطلب ہے رحمت، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس بندے پر 10 مرتبہ رحمت نازل ہوگی۔ فرمایا کہ میں مسکرا اس وجہ سے رہا ہوں کہ میرا امتی مجھ پر 1 مرتبہ سلام پڑھے گا اور 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس بندے پر 10 مرتبہ سلامتی نازل ہوگی اور 10 مرتبہ رحمت نازل ہوگی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، درود شریف پڑھ لیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے، پہلا روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس روزے دار کے صغیرہ گناہ تمام کے تمام معاف فرما دیتے ہیں۔ صرف روزہ رکھا، باقی یہ کہ روزے کا ثواب روزے میں جو مانگے گا وہ علیحدہ ہے، لیکن اس بندے کی یا بندی کی روزے رکھنے کی نیت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آئے خطبہ دینے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ آپ قریب ہو جائیں۔ سارے صحابہ قریب ہو گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی پہلی سیڑھی پر اپنا پاؤں مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر اپنا پاؤں مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو کے بیٹھے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا اللہ کے رسول آج ہم نے آپ کا ایسا عمل دیکھا کہ آج سے پہلے اس طرح کا کوئی عمل نہیں دیکھا تھا، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اس وقت جبرائیل امین ہے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل امین نے بد دعا دی تو میں نے اس پر آمین کہا، دوسری سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا تو جبرائیل امین نے بد دعا دی، میں نے آمین کہی، جب تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل امین نے بد دعا دی، میں نے آمین کہا۔ فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل امین نے بد دعا دی، میں نے آمین کہی۔ جبرائیل نے فرمایا وہ بندہ تباہ و برباد ہو، ہلاک ہو، ہلاکت میں جائے جو رمضان شریف کا مہینہ پائے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ میں نے کہا اب دیکھیں جبرائیل بد دعا دے رہے ہیں، اب دیکھیں جبرائیل کی بد دعا بہت بڑی کمال کی، فرشتہ بد دعا دے رہے ہیں، ہم جیسا کوئی بندہ تھوڑا دے رہا ہے، فرشتہ دے رہا ہے، لیکن اس بد دعا کی تائید کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرمائے، تو وہ اس بد دعا میں کتنی جان ہوگی، کتنی طاقت ہوگی۔ جبرائیل بد دعا دے رہے ہیں، ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا تو جبرائیل امین نے کہا وہ بندہ وہ بندی تباہ و برباد ہو، ہلاک ہو، بندہ پر مطلق ہے، اس میں بندہ بھی آ سکتا ہے، بندی بھی آ سکتی ہے، مرد بھی ہیں، عورت بھی ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ حدیث میں صرف بندے کا لفظ ہے، بندہ بندی دونوں ہیں، مرد عورت دونوں ہیں۔ فرمایا کہ وہ بندہ وہ بندی تباہ و برباد ہو، ہلاک ہو جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت نہ کر سکے، تو میں نے کہا آمین، یعنی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پانے کے باوجود ان کی خدمت نہیں کر سکا تو وہ تباہ و برباد ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ترقی عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی ترقی عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کو خوشی سے دیکھتا ہے تو میرا اللہ اس کو حج عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، صرف خوشی سے دیکھا۔ ہم یہاں سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، میرا دوست فرما رہا تھا کاری سے میں نے 15 لاکھ اکٹھا کر لیا، حج کرنے جانا ہے، 15 لاکھ 20 لاکھ جتنا اکٹھا کر کے جائیں، 2 لاکھ 2.5 لاکھ عمرے کے لیے حج کے لیے جاتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، تکلیف بھی برداشت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو خوش کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ یقینی بات نہیں ہے کہ وہ ہمارا عمرہ قبول ہوا، حج قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ علماء محدثین فرماتے ہیں کہ حاجی کتنے ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، لیکن وہاں سے کنکری اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ جس بندے کا یا بندی کا حج قبول ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کنکریاں آسمانوں میں اٹھا لیتے ہیں، جس کا قبول نہیں ہے تو وہاں پڑی رہتی ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں، میں نے پوچھا ہے اور انہوں نے بتایا ہے قاری صاحب ہم نے کبھی نہیں دیکھا کنکریاں مارنے کے بعد کوئی کریں یا کسی طریقے اٹھائے، کوئی نہیں اٹھاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو اٹھا دیتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کا حج قبول نہیں بھی ہوتا، پیسہ بھی لگایا، سفر بھی کیا، تکلیفیں بھی برداشت کی، اس کے باوجود یہ یقینی نہیں ہے کہ میرا حج قبول ہوگا، یہ بس اللہ پہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو خوشی سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماں باپ کی فضیلت بیان کرتے رہیں تو پوری رات ختم ہو جائے گی، پھر بھی فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ ہیں، اللہ سے ملاقات کرتے تھے، جب ان کی والدہ فوت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ خیال کر کے آنا، پیچھے جو تیرے دعا کرنے والی تھی وہ نہیں رہی۔ یعنی ماں باپ کی دعائیں وہ آپ نے علماء سے محدثین سے نے کتابوں سے پڑھا ہوگا کہ سنا بھی ہوگا
کہ ماں باپ کی دعا اور استاد کی دعا آسمان کو چیر کے جاتی ہے، فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ وہ دعا ہے جو دل سے کی جائے۔ اب کوئی بندہ یا بندی کہتی ہے ابو دعا کریں، تو ماں باپ تو اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا کروانی نہیں ہے، دعا لینی ہے۔ جو دعا لیں گے وہی دعا فوراً قبول ہوگی۔ وہ کیسے؟ ماں کے پاؤں دبا دیے، باپ کے پاؤں دبا لیے، ماں کا کہنا مان لیا، ماں سے ادب سے پیش آیا، ابو سے، یعنی ان کا ادب ایسا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو فوراً قبول فرما لیں۔ تو ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ جب میں تیسری سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا تو جبریل امین نے فرمایا کہ وہ بندہ تباہ و برباد و ہلاک ہو کہ اس کے سامنے آپ کا نام ہے اور آپ پر درود شریف نہ پڑے۔ میں نے کہا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، ایک صحابی رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ صحابہ خاموش دیکھتے رہے۔ ویسے تو سارے صحابہ رضی اللہ عنہ رضوان جنتی ہیں، اللہ نے ان کو یعنی ایک سرٹیفکیٹ دے دیا کہ آپ جنتی ہیں پکے پکے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مخاطب کو فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ یہ جنتی ہے۔ ایک دن کا دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے جملہ فرما دیا، فرمایا کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے جس کی باغوں سے پانی ٹپک رہا ہے یہ بندہ جنتی ہے۔ تو تیسرے دن بھی فرما دیا۔ جب چوتھے دن فرمایا تو ایک صحابی رسول کے دل میں خیال ہے کہ میں اس کا عمل تو دیکھو کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے۔ ایک صحابی رسول اس کے گھر چلے کہ مہمان بن کے کہ میں جا کے اس کا دیکھوں عمل کیا ہے، کیا کرتا ہے۔ جب وہ گھر گئے تو دیکھا وہی نماز پڑھتے ہیں، وہی عبادت کرتے ہیں، وہی تہجد، وہی قرآن مجید کی تلاوت۔ ایک دن، دو دن، تین دن دیکھا کوئی یعنی کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتی کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی تو وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں بھی وہی عمل کرتا تھا، وہ بھی وہی عمل کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخاطب کو فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ فرمایا کہ اے اللہ کے بندے آپ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی فرمایا؟ فرمایا کہ اور تو کوئی عمل نہیں ہے، ایک عمل یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول میں 3 دن اس کا مہمان رہا، آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ میں دیکھنے کے لیے کیا کوئی اس کا عمل کوئی نیا عمل ہو کہ ہم بھی اسے عبرت حاصل کریں، ہم بھی وہی کام کریں جس سے آپ خوش ہوں۔ فرمایا کہ اور تو کوئی عمل نظر نہیں ہے، صرف ایک عمل ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول وہ عمل یہ تھا کہ یہ کہتا ہے کہ میں رات کو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کہ یہی عمل تو ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنتی کرا دی۔ یعنی ہم دنیا میں لوگوں کو معاف کر دیں گے، اللہ ہمیں آسمانوں میں معاف کر دے گا۔ ہم اگر لوگوں کو معاف نہیں کریں گے اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ تو ہم یہ اپنے دل میں تہیہ کر لیں کہ ہمیں کوئی بندہ کسی نے تکلیف دی ہے تو ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ باقی سحری کے وقت، افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا رد نہیں کرنا چاہیے۔ جو بندہ سحری کے وقت یا افطاری کے وقت اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتے ہیں۔ دعا کسی کی رد نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ دعا کرے، دعا کی تھوڑی فضیلت بیان کر رہا ہوں، دعا کرے دعا رد نہیں، 2 دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، ایک بندے نے دعا کی کہ میں اسے قطع تعلقی کروں، یعنی فرمایا کہ جھگڑا کروں یا کوئی آپس میں جھگڑا کرے یا میں اس سے نہ بولوں وہ مجھ سے نہ بولے، اس طرح کی اگر دعا کی تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2، اگر کسی گناہ کے بارے میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی قبول نہیں فرماتے۔ مثلا اللہ نہ کرے کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں، یا کہتا ہے کہ میں شراب پیوں، یا اس طرح کے کوئی الفاظ کہتا ہے جو گناہ والے ہوں، جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے قبول نہیں فرماتے۔ باقی جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے، فرمائیں گے اے اللہ کے بندے، اے میرے بندے، تو نے دنیا میں رہ کے دعا کی تھی، فلاں دعا فلاں وقت میں نے تیری قبول کر لی۔ فرمایا کہ جی ہاں قبول ہوئی، یعنی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اگر قبول نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا اس کے قبول نہیں کرتے، وہ مصیبت ختم کر دیتے ہیں۔ نمبر 3 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتے، لیکن آخرت میں اس دعا کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک قیامت والے دن بندے کو بلائیں گے، فرمائیں گے فلاں وقت فلاں ٹائم تو نے دعا کی تھی، جی اللہ کی تھی، میں قبول ہوئی، فرمایا نہیں ہوئی۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، تو نے دعا کی تھی فلاں وقت فلاں ٹائم فلاں جگہ بیٹھ کے، میں نے تیری دعا قبول نہیں کی تھی، جی نہیں کی تھی۔ اللہ فرمائے گا میں نے تیری دعا قبول نہیں کی تھی، لیکن اس کا میں نے بدل تمہیں دنیا میں دے دیا۔ وہ کیا؟ اللہ فرمائے کہ تیرے اوپر فلاں مصیبت آنے والی تھی، پریشانی آنے والی تھی، وہ میں نے پریشانی ختم کر دی تھی جو تیرے پر نہیں ہے، تیری دعا کی وجہ سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فلاں وقت فلاں ٹائم تو نے دعا کی تھی، وہ بھی تو تیری دعا قبول نہیں، فرمایا نہیں قبول ہوئی۔ اللہ فرمائے گا اس کے بدلے میں آج میں آپ کو جنت میں داخل کروا رہا ہوں۔ وہ بندہ اللہ فرمائے گا یہ نیکیاں یہ نیکیاں یہ نیکیاں گنوانا شروع کر دیں گے، اس کی وجہ سے آج آپ کو جنت میں داخل فرما رہا ہوں۔ تو بندہ اس وقت تمنا کرتا، کوشش کرتا، یہ کہتا ہے کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ آج تو ہم کہتے ہیں یار ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول، دعاؤں میں طاقت نہیں ہے، جان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں پریشان ہیں، یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کے اس کے باوجود پریشان ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جو دعا مانگتے ہیں اس دعا میں اخلاص نہیں ہے، اور دعا تو مانگ رہا ہے لیکن ایک بندہ اللہ سے دعا بھی مانگ رہا ہے اور ساتھ یہ ہے کہ غذا جو ہے اس کی حلال کی نہیں حرام کی، غذا بھی حرام کی، لباس بھی حرام کا، ہر چیز حرام کی، تو کہاں دعا قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ آپ حلال کمائیں، حلال کھائیں، حلال لباس، حلال طرح کا لباس پہنیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس دعا رد نہیں کرتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنوں کے لیے بھی دعا کریں۔ تو جب اللہ سے مانگیں گے، ہم دیکھیں 11 مہینے ہم بھاگے پھرتے ہیں، ہر بندے کے پاس یا نوکری دے دے، پیسے دے دے، فلاں کام کر دے، فلاں کام کر دے، وہ کرتے بھی نہیں ہیں، اگر کر بھی دیں تو وہ احسان جتلا دیتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اس مہینے میں اللہ سے مانگ لیں، اللہ کو خوش کریں، اللہ کو راضی کریں۔ جب اللہ کو خوش کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے 11 مہینے کا بخت فرما دیں گے، پیسوں کا بھی، روٹی